اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں ایک سوال کیا گیا تھا گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کے متعلق کہ ان پہ روزہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ کل جواب تو دے دیا تھا، جواب تو تقریباً وہی ہے، لیکن اس میں ایک ضروری چیز بیان کرنے سے رہ گئی، تو وہ میں جواب کے ساتھ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو چھوٹ ملی ہوئی ہے تو وہ مریض اور مسافر ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آیت کے اندر نازل ہوئی وہ چیز۔ باقی جن کو چھوٹ دی گئی ہے وہ جان بچانے کے حوالے سے دی گئی ہے۔ روزے کی مشقت کو اوائڈ کرنے کے لیے نہیں دی گئی، سمجھو، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اگر وہ چھوٹ مشقت کو اوائڈ کرنے کے لیے دی گئی ہے تو وہ صرف شیخ فانی کو دی گئی ہے جس پہ بڑھاپا طاری ہوتا، اتنا بڑھاپا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہاں پہ بھی وہ چھوٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو موت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے وقت پہ آنی ہے، لیکن اس کے کسی فعل کی وجہ سے نہ آئے، آنی تو اپنے وقت پہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں روزہ رکھ کر، ملازمت کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے اصول یاد رکھنا۔ نمبر ایک کہ وہ کام ہو کہ جس کے کرنے سے روزے میں جان کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہ اصول سب کے لیے سیم ہے، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والے ملازم ہوں، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے ہلاکت کا خطرہ ہے، جیسے شدید گرمی ہے اور وہ مزدور ہے، اس نے اینٹیں اٹھا کے لے کے جانی ہے، اس نے کام کرنا ہے، کھدائی کرنی ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور اوپر سے گرمی بھی بہت شدید ہے، جون جولائی کی گرمی اگر فرض کرو، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے اس صورت میں کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ سے روزہ بالکل ہی معاف کر دیا جائے گا، یہ گنجائش نہیں ہے۔ اس کو وہ جو روزہ چھوڑے گا اس دن کا، وہ اس کو باقی 11 مہینوں میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب اگر اس چیز کو لے کر آئیں کہ گھر کے اندر کام کرنے والی جو یہ ملازمائیں ہیں، یہ گھروں میں کام کرتی ہیں، تو کیا گھر میں کوئی ایسا کام ہے جس کے کرنے سے موت کا خطرہ پیدا ہو جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو تمام گھریلو خواتین کو اجازت ہوتی کہ وہ روزہ نہ رکھیں، سمجھے؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جو کل رہ گیا تھا بتانے کے لیے، سمجھ گئے بات کو؟ پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر ہر خاتون کو اجازت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو گھر کے کام ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کے کرنے سے روزے میں آپ کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس میں ایک گنجائش جو ہے وہ صرف یہ نکلتی ہے، اور وہ بھی پریکٹیکل گنجائش ہے، کہ اگر کپڑے دھونے ہیں کسی نے اور وہ اتنے کپڑے ہیں کہ اس کو 4-5 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ کپڑے بھی دھونے دھوپ میں، یہ نہیں کہ وہ اس کا باقاعدہ وہ بنا ہوا ہے، لانڈری روم بنا ہوا ہے، وہ والا نہیں، سخت گرمی ہے، دھوپ میں کپڑے دھونے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن میں، اور وہاں پھر جو ہے نا وہ، اور ٹائم بھی اتنا لگنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدھے گھنٹے میں دھل جانے۔ اگر وہ چیزیں ہوں تو وہاں وہ روزہ اس دن نہ رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
دوسری بات اس میں جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ کام کرنے والوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گھر میں اتنا مال ہے کہ وہ رمضان آرام سے گھر پہ بیٹھ کے گزار سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا پہلے ہے، کام کو چھوڑ دینا اس کے لیے افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا بات. اب دکاندار ہے، کوئی دکاندار یہ تو کوئی مشقت نہیں ہے نا، اس نے تو مال بیچنا، تو اس پہ تو روزہ نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو کہا جائے کہ تو چھوڑ دے، وہ کام کرتا ہے. نہیں، پوائنٹ وہی ہے، یاد رکھنا جان کا خطرہ پڑ جائے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ کام ایسا ہے جس کے کرنے سے جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں مہینے کا راشن موجود ہے، تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، کام نہ کرے. نمبر 3، اگر گھر میں مال بھی ہے اور گرمی بھی بہت شدید ہے، وہ اس کا کانٹریکٹ ہوا ہے ٹھیکیدار کے ساتھ کہ جی میں یہ کام کروں گا، اور رمضان بیچ میں آ گیا اس مدت کے اندر، تو چاہے گھر میں اس کے مال پورا ہے، اس کو معاہدہ پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس صورت میں اگر جان بچانے کے لیے اس کو روزہ چھوڑنا پڑے تو اس کو اجازت ہے، مگر وہ بعد میں اس روزے کو پورا کرے گا. سو آل ٹوگیدر کسی پہ بھی روزہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کل سوال میں تھا کہ جی ہمیں روزہ معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے کسی کو بھی. اور ایسے ملازم جو ہیں جب وہ کام کریں گے، جو بھی وہ کام کریں گے نا، آپ دیکھنا اس میں بے برکتی ہوگی. غور کر کے دیکھنا، ہم غور نہیں کرتے چیزوں پہ، سمجھے. ایسا ملازم یا ایسی جو کام کرنے والی عورتیں ہیں جو کہ یہ سمجھیں کہ ہمیں روزہ معاف ہے، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے نا، وہ دیکھنا اس میں بے برکتی ہوگی، تمہیں نظر آ جائے گا اس کے اندر. سو یہ کل کی چیزیں تھیں جو اس میں ایک پوائنٹ ضروری تھا وہ سمجھانا. سو ان اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا، سمجھ. سسٹم میں ایک اور کوشچن ہے کہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے، اور لیکن ایسا ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ ہم رمضان میں کام نہیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر بعد میں ہم ان کو. ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے، یہ رہ گیا مجھ سے بیان کرنا. وہ اگر اللہ کے لیے روزہ چھوڑتا ہے نا، تو رازق تو اللہ تعالیٰ، انسان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، سو اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اور اہل ایمان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ اس کے لیے بہتر رزق کے دروازے کھول دے گا. مان کے تو دیکھو نا، اللہ کی مسئلہ یہ ہے نا، ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں نا، ہم اپنی منواتے ہیں، سمجھے. اور ہم اللہ کو کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کر دے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ کرنے پہ ہم راضی نہیں ہیں. سو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور روزہ چھوڑنے کی تو کسی پہ یہ ساکت ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس پہ فریز کر دیا گیا کہ اب یہ روزہ نہ رکھے، تو وہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، سمجھے. اگر آپ دیکھیں خواتین کے معاملے میں بھی جو ہر مہینے کا ان کا ایک خاص پیریڈ ہے، اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے، سمجھے. نمازیں اس لیے معاف ہے کہ وہ ہر مہینے کا ایک پروسیس ہے، اور اگر وہ اس میں قضا میں پڑی رہیں تو پھر وہ قضا ہی کرتی رہیں گی سارے مہینے، اور اگلا مہینہ پھر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشقت سے بچایا ہے، اور ان کے لیے ان دنوں کے جتنی نمازیں ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں. مگر ان دنوں کے روزے جو ہیں وہ معاف نہیں ہیں. اس کے لیے اگلے 11 مہینے جو ہیں وہ موجود ہیں، اس میں وہ ایک ایک رکھ کر کے بھی وہ روزہ رکھے ہر مہینے، تو اس کا تب بھی اس کو پورا ہو جائے گا، سمجھے. سو روزہ تو اس کو بھی معاف نہیں ہے، قضا کر سکتی ہے، روزہ رکھنا منع ہے اس کو ان دنوں میں، مگر روزہ بالکل ہی اس پہ سے ساقط نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. سو جب اس کو معاف نہیں ہے جس کے لیے جس وجہ سے وہ روزہ اس کا رہ رہا ہے یا نماز رہ رہی ہے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک قدرتی امر ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو معاف نہیں ہے تو باقی کسی کو معاف کیا ہونا پھر. ٹھیک ہو گئی جی بات. دوسرا جو تھا وہ مجھے بعد میں یاد آئی، وہ ایک چیز رہ گئی تھی کل، کہ ایک بات سمجھائی تھی کہ جس میں روزے دار کا اختیار نہ ہو
اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے، اس روزہ ٹوٹنے میں اس کا اختیار نہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس دن جو روزہ ہے اس میں وہ باقی دن کھانا پینے سے پرہیز کرے۔ فار ایگزامپل، ایک خاتون نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور دن کے 2 بجے جو ہے وہ اس کا وہ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ مغرب تک جو ہے نا وہ کھانا پینا ترک ہی رکھے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ واجب ہے، فقہ کہتے ہیں یہ واجب ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر قے آ جاتی ہے جو کہ خود بخود آئے، آپ کے اپنے کسی فعل کی وجہ سے نہ آئے، تو اس میں بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ اس دن کا روزہ جو ہے اس کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کریں، یہ واجب ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تیسری بات جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ بے دھیانی میں اگر وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن اس میں بھی یہی حکم ہے کہ باقی جو ٹائم ہے نا روزے کا، اس روزے میں وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے، یہ احترام رمضان ہے، اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہوگی بات۔ تو یہ خیال رکھنا کہ جس پہ اختیار نہیں ہے بندے کا روزہ ٹوٹنے میں، اس کے اندر اس دن کا جو روزہ ہے اس دن کا، یہ نہیں ہے کہ جس طرح اگر وہ ان کا پیریڈ شروع ہو گیا ہوا تو وہ باقی دنوں میں بھی جو ہے وہ کھانا پینا ترک کر دے، نہیں، جس دن وہ ہوا ہے روزے کی حالت میں ہوا تو لہذا اس دن جو باقی ٹائم ہے روزے کا اس دن کو وہ کھانا پینا اوائڈ کرے، باقی جو دن ہیں ان میں کھانا پینے سے کوئی نہیں بنا ان کو ہے، نہیں، کہہ رہا ہوں واجب ہے، واجب مینز چاہے اعلانیہ چاہے خفیہ دونوں طرح منع ہے، لیکن باقی دنوں میں وہ آرام سے کھا سکتی، بس اس یہ کر لے کہ اعلانیہ نہ کھائیں پئیں، ٹھیک ہے، خاموشی سے جو بھی اپنا کرنا ہے، وہ ان کا وہ دارالحکومت ہوتا ہے نا ہر گھر میں، کچن خواتین کا دارالحکومت ہے نا، یہ تخت ان کا وہیں لگا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا کھانا پینا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ جو سلائیوا میں یعنی تھوک میں جو مکس ہو جائے نا وہ معاف ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پانی کے مختلف ذائقے ہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ بیت کی شرعی حیثیت، میں یہد اللہ فہو مہتد، کہ جس کو اللہ ہدایت دے نا وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیٰ مرشدا، اور جس کو گمراہ کر دینا اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا ارادہ کر لینا وہ گمراہ کرنے کا تو اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا، سمجھے۔ اب اس میں اقسام ہے کہ وہ مرشد سے کیا مراد ہے، یہاں پہ مرشد یہ دیکھنا، یہ زیر ہے یہاں پہ لگی ہوئی نیچے کسرہ، شین کے نیچے کسرہ، ٹھیک ہے، مرشد ہوتا ہے مرشد نہیں ہوتا، مرشد کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے سکھایا، آپ نے اس کی جس کی رہنمائی کی جائے اس کو کہتے ہیں مرشد، اور جو رہنمائی کرے وہ ہوتا ہے مرشد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 اقسام ہوتی ہیں، میجر 2 اقسام ہیں، یا تو وہ مرشد عام ہوگا، مرشد عام، دیٹ مینس کہ یہ جو قرآن حدیث سے آپ پڑھ کے، ٹھیک ہے، جو یہ خطاب وغیرہ سن لیے تو اس سے کچھ آپ نے حاصل کر لیا، مگر جہاں معاملہ آئے گا نا اللہ کی قربت کا، کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قرب میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو شیخ خاص چاہیے، مرشد خاص چاہیے، آپ سمجھ گئے بات۔ سو یہ دونوں کو کور کرتا ہے ولی مرشدہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے نا اس کو قرآن حدیث کے قریب نہیں جانے دیتا، اور جس کو اپنا قرب عطا نہ کرنا ہو اس کو شیخ عطا نہیں کرتا، سمجھے، طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ جتنی مرضی ہم ان لوگوں کو دلیلیں دیتے نا ان کا کبا سفید ہی، وہ تو یہی ہے نا، وَمَن یضلل فلن تجد، اس میں کیا ہے، یہ فا ہے پھر کے لیے، ایکچوئل اس کے اندر ہے لام زبر نون لام، دیٹ مینز نیور، جہاں یہ ورڈ عربی میں آ جائے گا نا آیت کے اندر آئے گا دیٹ مینز نیور،
تو جس کے لیے اللہ نے گمراہی لکھی ہو تم اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دو، اسے نہیں ماننا، تو بس یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی یا نہیں؟ اب اس کے ماننے کے لیے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے نا سر. اب وہ یہ میری نزدیکی اور سے بات ہوئی ہے، وہ نہیں مانتے اس کو، وہ انبیاء کو اور ٹھہر. یہ بھی تو آیت دیکھیے، سورہ الکہف کی آیت دیکھیے، اس میں کہاں ہے عقیدہ؟ عقیدہ بھی تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جی بالکل. سمجھے؟ تو جس کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے اس کا عقیدہ کیا ٹھیک ہونا؟ دیکھو نا، ہدایت کے بھی تو کئی سٹیپس ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ جائے، شرک سے اسلام میں آ جائے، ایک ہدایت یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ اسلام میں تو آ گیا مگر اعمال جو ہے نیک اعمال کی توفیق نہیں ہے، اس کو توفیق دے دے، یہ بھی ہدایت ہے. یہ بھی. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، پھر اس کے بعد اسلام لانے کے باوجود شرک میں نہ پڑے، یہ بھی ہدایت ہے. سو ہدایت کے ڈیفرنٹ پیرائے ہیں. سمجھے؟ پھر اعمال تو کر رہا ہے، نیک اعمال تو کر رہا ہے مگر ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، یہ بھی ہدایت ہے. سو ہدایت کا ایک لیول نہیں ہے، ہدایت ہر سٹیپ کے لیے ہدایت کی نیچر علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، مگر آل ٹوگیدر الف سے لے کر یہ تک، شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی معاملہ ہے وہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب اگلی بات سن لیں، گندم کس کے حکم سے اگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے اگتی ہے. ٹھیک، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان اگائے تو اگے گی، لیکن پھر بھی انسان بیچ میں چاہیے. ٹھیک ہے، اسے کہے کہ تو آسمان سے گندم اتروا دے، میں پیر کے پاس جانا چھوڑ دوں گا. کیونکہ جو تو کھاتا ہے اس کے لیے بھی کسی انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کھیت میں ہل چلائے، بیج ڈالے، اس میں پانی ڈالے، اس کی رکھوالی کرے، تو پھر تجھے گندم کھانے کو ملے گی. سمجھے؟ تو اسی طریقے سے جب معاملے آ جائیں کہ اس کے ظاہر کو تو سبھی فالو کر لیتے ہیں نا، مولوی کے پاس جا کے فالو کر لیں گے، لیکن جب باطناً اللہ کو فالو کرنا ہو نا، اللہ کی اطاعت کرنی ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہو، تو وہاں پہ پھر بیچ میں ایک ایسا چاہیے جس نے وہ کی ہوئی ہو. سبحان اللہ. یہ سمجھے؟ کیونکہ آپ مولوی سے یا عالم سے یا مدرسے میں وہ سیکھ سکتے ہیں جو اس نے کیا ہوا ہے، آپ اس سے وہ سیکھ نہیں سکتے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوا. یعنی اگر آپ اس کے پاس حفظ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس نے حفظ کیا ہوا آپ کو کرا دے گا. آپ اس کے پاس فقہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اس نے فقہ پڑھی ہوئی آپ کو پڑھا دے گا. ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ سکھا دے گا، قرآن پڑھنا سکھا دے گا، روزہ رکھنا سکھا دے گا، جو مرضی کر لو اب کر لے گا. لیکن اسے کہو کہ یار میرے اندر سے نا حسد ختم ہو جائے، مجھے اس کا طریقہ بتا دے. تو اگر اس کے اپنے اندر وہ حسد ہے تو وہ تمہارے اندر سے حسد کیسے ختم کر سکے گا؟ سمجھے؟ سو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، اور جب تک یہ اندر کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تو آپ نے جو دین کی معراج ہے اس کو تو ویسے ہی آپ نے ترک کر دیا. دین کی یہ معراج ہے کہ ایمان لانے والا جو ہے وہ اللہ کے قرب اس کو نصیب ہو جائے. یہ ہائٹ ہے انسان کی خوش بختی کی. تو آپ نے جو میجر جو اصل کام تھا دین کا اس کو تو آپ نے ترک کر دیا. اگر کسی کو یہ ہوش نہیں ہے، اللہ نے کسی کو یہ توفیق ہی نہیں دی وہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو اور میرے اندر سے جو شیطانی، ایک بات غور سے دیکھنا ذرا تم لوگ، جتنے شیطانی فعل ہے بندے کے اندر ہیں، باہر نہیں ہے. ذرا غور کر لینا. جھوٹ، تکبر، حسد، کینہ، ہوس، یہ آپ کو چہرے پہ یا زبان پہ نہیں ملتی. منافقت کہاں ملے گی؟ اندر ملے گی. یہ شیطانی وصف ہے. اور شیطان سے اگر چھٹکارا نہ پایا
تو مجھے بتاؤ اسے دین میں کیا کیا؟ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میں تمہیں کل بھی کہہ رہا تھا بیت والا درس نہ ہی لو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. میں تیری طرف منہ اس لیے ہے کہ سوال تیرا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ اندر کا گند صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی کمینگی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ادھر سے وہ نماز روزہ بھی رکھنا فابقہ، اللہ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہوا کہ جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی اپنی اندر کی صفائی کرتا ہے نہیں کرتا. سمجھے؟ وہ اس سے بے نیاز ہے. ہاں وہ یہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف آنا چاہے میں اس کو اپنا رستہ دیتا ہوں. تو جس کے اندر یہی نہ ہو کہ میں نے باطن کا جو رستہ ہے میں نے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے، جس کو یہی شعور نہ ہو، اس کو اللہ نے کیا راہ دینی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. تو توفیق کیسے آتی ہے؟ توفیق ایسے آتی ہے کہ پھر وہ آ جاتی ہے بعد میں. آپ جتنا ڈیپ جائیں نا، ایک چیز کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو توفیق تب آتی ہے جب علیم کو یہ معلوم ہے کہ اس کے باطن میں جو اس کی نیت ہے وہ خالص ہے، وہ ٹھیک ہے، توفیق آئے گی. سمجھے؟ اور حکیم یہ ہے کہ وہ اس کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ جو راہ دیتا. تو جس کی نیت میں ہی نہ ہو، اور نیت میں کیوں آئے گا؟ سوچنے والی بات. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نیت میں کیوں آئے گا؟ کہ جی نیت بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مرشد عام دیے ہوئے تمہیں. یہ عام کھانے والے نہیں، مرشد عام. یعنی آپ کے پاس قرآن بھی ہے، آپ کے پاس حدیث بھی ہے، آپ کے پاس وہ اتنے خطاب کرنے والے موجود ہیں. سمجھے؟ تو وہاں سے ہی نیت پکڑ لے بندہ. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی اللہ کی طرف سے آنے تو اللہ نے بھیج دی ہے نا، تو تمہارا کام ہے اس کو پکڑ لو. باقی سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ اس پہ دلیل ہے. یہ بھی دلیل ہے جو بھی بتائیے. اور سورہ الکاف ہی کی آیت نمبر 28 کہ ان لوگوں سے تعلق رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے متلاشی. اور پھر ساتھ حکم یہ بھی ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی اور کی طرف نہ جائیں. تو کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو اور اس کو فالو نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے میں ہر حد کو توڑ کر آگے نکل گیا. سمجھ گئے؟ بس اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رسول کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ اس طرح پھر کرو کہ جب رسول دنیا سے پردہ کر گئے آپ دین چھوڑ دو. وہ ان کی تعلیمات پہ جو اس میں ہے قرآن تو کی تعلیمات میں یہی تو ہے. تو اب جب نبی نہیں رہے پھر کسی ان صحبت کی کے آگے تعلیمات ہے. اب جو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ تعلیمات کہاں سے آئیں گی؟ قرآن مجید میں جو ظاہر ہے، تعلیمات کہاں سے آئیں گی؟ جو اللہ کی یہیں رک جا. تعلیمات کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء کو. اللہ نے آ کے تو نہیں دینی نا. جی. ٹھیک ہے، رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے بھی آ کے نہیں دینی. اب کون رہ گیا پیچھے؟ پھر احادیث ہے جو وہ ہے آئے گا نا. جی. ٹھیک ہے، تو اب وہ سکھائے گا کون؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن نازل کر دیا جاتا، قرآن کے ہر بندے پہ نازل کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر ان کی بات کو مانا جائے تو پھر اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر بندے کے دل پہ قرآن نازل ہو جاتا اور اس کو پتہ ہوتا اللہ کیا چاہتا. بات ختم ہو گئی. پھر بتانے والا نہیں چاہیے تھا. مراد الہی ہے. بتانے والا نہیں چاہیے تھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو نا. بتانے والا نہیں چاہیے تھا، اب بتانے والا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. بالکل. بھائی تم نے الف بے پہ سیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی استاد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے. تو رہنمائی کے لیے استاد چاہیے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے،
اسی استاد کی انہوں نے کوالیفیکیشن دی ہے کہ وہ پکڑو جو اللہ کی رضا چاہتا ہو. اب اس میں وصبر نفسک کا اپنے آپ کو اپنا تعلق قائم کرو. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھنا یہ اوپر یہاں نظر آ رہا نہیں کہ نہیں نظر آ رہا؟ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو یہ حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے, حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عربی لینگویج کا یہ اصول ہے کہ جب یہ لگا ہو حمزۃ الوصل, اس کا اگلا جو لیٹر ہے, جو حرف ہے, ٹھیک ہے, وہ ساکن ہو تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یا یہ حکم ہوگا یا یہ ریکویسٹ ہوگی, درخواست ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وصبر, اپنے آپ کو ٹھہراؤ, نفس کا اپنے آپ کو ٹھہراؤ, یعنی تعلق قائم کرو, ان کے ساتھ جڑے رہو. یہ سمجھ لیں بات کو. ٹھیک ہے. یہ حکم ہے. ٹھیک ہوگی بات. مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربہم, جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, بالغداۃ والعشی, صبح شام. ٹھیک ہے. یریدون, چاہتے ہیں, وجہہ, اس کا دیدار. ٹھیک ہے. اس کی تمنا کرتے ہیں. ولا تعد عینک عنہم, اور اپنی نظر کو ان سے نہ ہٹانا. جب ایسا بندہ مل جائے تو اپنی نظر کو ان سے نہ ہٹانا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نظر کہاں سے ہٹائیں پھر؟ کس پہ سے ہٹائیں, کس پہ ٹکائیں؟ بتاؤ مجھے. سوال ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نبی کے لیے ہے تو پھر نبی تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے ولا تعد عینک عنہم, یہ کس کے لیے ہے پھر؟ ٹھیک ہے. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ کیونکہ جب ان سے نظر ہٹے گی تو تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. ٹھیک. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ولا تطع, ٹھیک ہے, من, جس کو, اغفلنا قلبہ, کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے یاد سے, عن ذکرنا, اپنی یاد سے غافل کر دیا. قلب کو, دماغ کو نہیں, قلب کو. وجہ یہ ہے کہ قلب اسی ٹائم اللہ کو یاد کرے گا جب یہ صاف ہوگا. جب یہ صاف نہیں ہوگا تو یہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا. دماغ یاد کرے گا, زبان یاد کرے گی, آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہوا ہے, آپ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن قلب کا حوالہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے اوپر وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, سمجھے, ان کی کوالٹی یہی ہے کہ یہ ان کا جو باطن ہے وہ صاف ہوتا. اسی لیے تو ان کی جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھو. ٹھیک ہے. جو اس کے رضا کے متلاشی ہے. وجہہ کا جو ہے یریدون وجہہ کا ترجمہ یہ بھی ہوا ہوا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ رضا جو ہے وہ اسی ٹائم ہوتی ہے کہ ہر کام کے لیے نا بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے. سمجھے. تو یہ اس معنوں میں بھی لیے ہوا. تو اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. واتبع, اور وہ اتباع کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, ہواہ, اپنی خواہشات کی. وکان امرہ فرطا, اور اس کا جو معاملے ہیں, اس کے معاملات جو ہیں وہ حد سے گزر گئے ہیں. سمجھے. یعنی وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر قانون الہی کو وہ توڑ دیتا ہے, ہر حد کو توڑ دیتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس میں کہاں ہے مجھے بتا کہ صرف یہ انبیاء کے لیے. وہ اس لیے ہے کہ ان کو ان کے جو مولوی ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کے لیے ہے اور وہ چلی جا رہے ہیں ایسے ہی ہے. اب بھی اعتبار نہیں آیا. ٹھیک ہے جی.
یہ آیت ہے، یہ حکم ہے سامنے، بات ختم ہو گئی. کیونکہ اوپر حکم کیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نفس ہے تو وہ اپنی ٹھیک ہے، اور نیچے حکم کیا ہے کہ اتباع نہ کرنا، دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی ہوس کی، اور وہ ہر حد کو توڑ جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. یہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو شیطان نے تو ساری حدیں توڑی ہوئی ہیں، اس کو اب توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسان ہے جو اس کو فالو کر کے توڑتا ہے، تو یہ شیطان تو نہیں ہو سکتا. ہاں انسان کے روپ میں شیطان ہو سکتا ہے، من الجنت والناس. یس، کہ اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں، جو اس کی عادات ہیں، خواہشات، جو اس کی معاملات ہیں، وہ شیطانیت پہ معمور ہیں سارے کے سارے. تو اس لیے وہ من الجنت والناس، والناس کا وہاں پہ لفظ اس لیے آیا ہوا. ٹھیک ہے، کہ وہ انسان کے اندر جو شیطانیت اپنے عروج پہ آئی ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے اور وہ جنات میں سے ہو جاتا ہے. مطلب رہتا تو انسان ہی ہے مگر عملاً وہ شیطان ہی ہوتا ہے، عملاً شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات. سو یہ حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ امت کے لیے حکم ہے. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، مگر وہ حکم عام ہوتا ہے، وہ حکم امت کے لیے ہوتا ہے. امت کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات. اور وجہ جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو اللہ کے حکم سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم نے نبی پہ بھی جب کر دی ہے تو پھر تم لوگ کون ہوتے ہو نا فالو کرنے والے. کہ نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امت کے لیے حکم عام. یہ حکم عام. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کریکٹرز ہیں، یہ والا پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کریکٹر ہر شخص کی زندگی میں اس کو ملتا ہے. بھڑکانے والے، گمراہ کرنے والے اس کو ملتے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا میں حصہ لوں گا اپنا. ٹھیک ہے، تو اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہیں دے دیا ہوا. آپ سمجھے بات؟ اس کا توڑ یہ دیا ہوا. یہ تب تک نہیں بچ سکتا بندہ اس سے جب تک اس کا باطن صاف نہ ہو. اسی لیے دیکھ لو کہ عبادتیں کرنے کے باوجود گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. حسد بھی ہے، دولت کے پجاری بھی ہیں، دولت سے پیار بھی بڑا. یہاں متھے پہ اتنی بڑی محراب ہوگی. ٹھیک ہے، ٹخنے جو ہیں وہ کالے ہوئے ہوں گے صفوں پہ سجدے کر کر کے لگ لگ کے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، اتنا بڑا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، سمجھے، امامہ بندھا ہوا ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن جا کے ذرا ان کے مالی معاملات دیکھنا، ان کے ذرا وہ دیکھ لینا کہ عورت کو دیکھ کے ان کے دل پہ گزرتی کیا ہے. جو رمضان میں جو روزوں کے معاملے میں تمہیں اللہ کی دی توفیق سے جو دیے ہیں درس، مجھے ان میں سے ایک درس کو ان میں مولوی میں دے کے دکھا دے اور یہ مجھے ہاتھ رکھ کے قرآن پہ بتا دے کہ میرا وضو قائم رہ گیا. لیکن اگر یہاں پہ ہوس پل رہی ہو نا تو پھر وضو بھی خطا ہوتا ہے اور انسان کا ذہن بھی بھٹک جاتا. اللہ اور اس کے رسول نے جب بیان کیا ہے تو بیان انسان کے لیے بیان کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے لیے ظرف چاہیے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. لکھ کے دے نا، گواہی دے کے جی میں یہ درس دیا ہے، اوپن درس تھا اور میں وضو کے ساتھ اٹھاؤں، وضو کے ساتھ بیٹھا تھا، وضو کے ساتھ اٹھاؤں، دے مجھے بتا. وہ اس لیے کہ دماغ تو اس ٹائم ادھر چل رہا ہوتا. سو انہی چیزوں کے لیے منع کیا گیا. یہی وہ فیکٹرز ہیں، کیونکہ خطوات شیطان جو ہے وہ سارے کے سارے باطن میں ہیں، سمجھے. اور یہاں پہ ذرا دیکھنا ذکر کس چیز کا کیا گیا، ہوا ہو، خواہشات کا، ہوس کا، جو کہ اندر ہے معاملہ، سمجھے. یہی ہے نا. تو خطوات شیطان کی یہاں پہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ یوز کر کے اس پوری کو ڈیفائن کر دیا.
پورے کو انکلوڈ کر دیا۔ امام محمد کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، ان کے جو اپنے قریبی ساتھی تھے، فوت ہونے کے بعد وہ نظر آئے ان کو خواب میں، انہوں نے پوچھا امام محمد سے کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داخل جنت فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں نے تجھے جہنم میں داخل کرنا ہوتا میں تجھے علم نہ دیتا۔ سمجھے؟ یہ امام محمد کا مقولہ یہ مشہور ہے، اور یہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو۔ سمجھے؟ سو یہ اسی کی طرف سے ہے، جو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو سیکھ رہے ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سمجھے؟ اگر تمہیں گمراہ کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے نہ دیتا، یا اگر مزید گمراہ کرنا ہوتا تو ایسے کہ بس ڈال دیتا جو تمہیں الٹے پٹیے پڑھاتا۔ لاسٹ ٹائم یہ سورۃ النساء آیت نمبر 118 کی تفسیر العلمیہ میں امام النصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو ایک تفسیر ہے مدارک التنزیل، وہاں سے یہ ایک میں نے فقرہ یہاں پہ ایڈ کیا تھا کہ 1000 میں سے 999 شیطان کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ تو اس پہ کافی سارے یہ تم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر جہنم میں جانے کی تیاری رکھیں۔ دیکھو یہ جو ایک اللہ کے لیے ہے نا، یہ ہے وہ مخلصین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ کیٹیگری ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ یہ جو 999 ہے نا، 999، اس میں سارے ہی شامل ہیں، ظالم لنفسہ اور مقتصد، یعنی جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں اور جو درمیان میں چلنے والے ہیں، یعنی نیکی کے کام بھی کر لیں گے، اللہ کی بات بھی مان لیں گے، اور شیطان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی چل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اس 999 میں شامل ہیں، کیونکہ اس نے گمراہ کرنا ہے نا، تو وہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی بات؟ سو وہ بھی 999 میں ہے۔ یہ ایک جو اللہ کے لیے ہے نا، یہ وہ ہے جس کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، وہ اس نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا کہ سوائے تیرے مخلصین بندوں کے۔ ٹھیک ہے، سو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جو 1000 میں سے 999 یہ جہنم میں ہی جائیں گے، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ ہے گمراہ کرنے والوں کی، جو گمراہ ہوں گے ان کی پرسنٹیج ہے یہ۔ اب گمراہ ہونے والوں سے اللہ کا فرمان ہے میں جس کو چاہے معاف کروں، جس کو چاہے سزا دوں۔ ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ ان میں سے کتنوں کو معاف کر دے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور پھر آخر میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے، جو پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ ہو چکی ہوئی ہے حدیث، آج پھر کوٹ کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، کہ یہ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ جو ایک اللہ کے لیے نا، یہ والا سیکشن جو ہے، یہ والا جو سیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ ہیں، انبیاء کی شفاعت تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ان کو آپ اوپر لے جائیں، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے، اس میں حافظ شامل نہیں ہے، تمہاری مہربانی یہ یاد رکھنا، کیونکہ حافظ کا تمہیں ڈسکس کر کے بتا چکا ہوں سارا کچھ۔ ان کا کوٹا مقرر ہے، میں نے اس حدیث کا لب البات میں سمجھا دیا، ان کا کوٹا مقرر ہے، ان کو جہنم کے کنارے پہ لے جایا جائے گا، ان کو، اور ان کو کہا جائے گا کہ اپنے جو تمہارے ہیں ان کو پہچان لو، تو یہ ان کو پہچان لیں گے اور اللہ کے حکم سے ان کو ساتھ یہ جنت میں جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تمہیں تمہارے مریدوں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے مریدوں، حتیٰ کہ آخری مرید تک کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل نہ کر دے، ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جو مرید خاص تھے، انہوں نے کہا حضور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آ رہا ہے آپ اس کی بیعت لے لیتے ہیں، آپ یہ دیکھتے نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ کامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نظام الدین ہم جنت میں تب تک داخل نہیں ہوں گے
جب تک تمہارے مرید ان کے مرید ان کے مرید ان کے مرید حتیٰ کہ آخری مرید بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ امت محمدی جو ہے جتنی زیادہ جنت میں چلی جائے اتنا ہی اچھا. میں اس وجہ سے کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے. میں مرید کرنے والے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے شیخ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو مرید ہوگا وہ جنت میں جائے گا. سمجھے؟ ٹھیک ہوگی بات. اب یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ جو مرید ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اس کی گمراہی کا چانس رہتا ہے جب تک کہ وہ مخلصین میں شامل نہ ہو جائے. اس سے پیچھے گمراہی کا چانس رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی سنبھالنا ہوتا ہے ہر چیز کو. آپ اس کو پرسنٹیج میں لے جائیں تو میرا 0.001% نکلے گی یہ غالباً, یا 0.01% نکلے گی, اتنا ہی نکلے گی. اس صفر کا فرق دیکھ لینا اس کو. تو مقصد وہ پرسنٹیج بتانا ہے, مقصد وہ نمبر بتانا نہیں ہے, بلکہ جو شرح ہے وہ بتانی ہے. اچھا جی, آیت نمبر 119. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ. یہ ذرا چونکہ ورڈ وہ ایسے ہیں جو کہ کامن نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ذرا میں کوشش کروں گا کہ اگر کسی کی پڑھنے میں غلطی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر لے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس کو ذرا ٹھہر کے اس کو کروائیں گے. یہ اس میں جو ہے نا وات ہو گیا نا اینڈ کے لیے, اور یہ جو لام لگا ہوا نا, لام توکیدی لگا ہوا یہاں پہ, ٹو میک شور. ٹھیک ہے, اُضِلَّنَّهُمْ, کیونکہ لوگ نا اس کو روانی سے پڑھتے ہیں, پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اُضِلَّنَّهُمْ, 2 لام 2 نون. ٹھیک ہے, 2 لام 2 نون ہے. اُضِلَّنَّهُمْ. ٹھیک ہے, ولا اُضِلَّنَّهُمْ. ولا آگے بھی وہی معاملہ ہے, واو اینڈ کے لیے ہے, لام جو ہے ٹو میک شور تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اُمَانِيَنَّهُمْ, اُمَانِيَنَّهُمْ, ینَّهُمْ. ٹھیک ہے, 2 نون ہے اور یہاں پہ آگے بھی 2 نون ہے. یا جو ہے وہ فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا, یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. امن, یہ ایک نون پڑھا گیا, نی دوسرا نون پڑھا گیا, آگے یا آ گیا یا, اور اس کا نون ساکن پہ جا کے وہ ملے گا تو ینَّهُمْ, ینَّهُمْ. ٹھیک ہے, اُمَنِّيَنَّهُمْ. یہ خیال کرنا کہ یہ جو کسرہ ہے, یہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہاں پہ, جو ہم نے پہلے ای پڑھا نا, وہ یہ کسرہ پڑھا گیا. جو یا پڑھا جائے گا وہ ین پڑھا جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر فتح لگا ہوا. ٹھیک ہے, ینَّهُمْ, اُمَنِّيَنَّهُمْ. اب کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ہاں, ولا اُمَنِّيَنَّهُمْ. ٹھیک ہو گئی بات ہے؟ ینَّهُمْ ہے نا, ہاں وہی بتا رہا ہوں. وہ اس لیے پڑھانا پڑا اس طرح کہ یہ دو آوازیں ایک جیسی مل رہی ہیں, تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر وہی ہے, وا اور لام زبر جو ہے یا لام فتح جو ہے مفتوح لام, یہ توقید کے لیے ہے. آمو رنہم. ٹھیک ہے, ولا آمو رنہم, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پڑھتے زبان لڑکھڑاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کو کوئکلی پڑھنے کی کریں نا تو زبان لڑکھڑا جائے گی. ولا آمرنہم. ٹھیک ہے, فلا یبتکن آذن الانعام. ولا آمرنہم
فلا یغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خاسر خسرانا مبینا۔ اب وہ کہا یہ دیکھ لے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ جس نے شیطان کو اپنا یار بنا لیا نا، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر، ہمارے تو مشکل ہی ہے نا، جو سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ ہمارا وہ علیحدہ معاملے ہیں۔ جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے نا قرآن کی، ان میں سے اکثر تفسیر کے اصل پہ پورا نہیں اترتی۔ جو چھاپے خانے کھولے ہوئے ہیں ساروں نے، ادھر سے حدیث اٹھائی، ادھر سے پرانی تفسیر میں سے نکالا، ٹھیک ہے، اور وہ لگا کے وہ جی بڑے خوشی مفسر قرآن لکھا ہوتا ہے نام کے ساتھ۔ اگر میں تمہیں طریقہ بتا دوں نا تو تم میں سے 50% لوگ اپنی تفسیر جو ہے انشاءاللہ لکھ لو گے۔ حالانکہ تم لوگ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم لوگ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، 6 مہینے میں انشاءاللہ تم اپنی طرف سے تفسیر لکھ لو گے، نام کے ساتھ مفسر قرآن لکھ لو گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کی تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہوا نا بات۔ اچھا، اب اس میں جو ترجمہ کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، ٹھیک ہے، جس نے شیطان کو اپنا مددگار بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، فقط خاسرہ خسران مبینہ، تو وہ مختصر یہ ہے کہ جی وہ خسارے میں ہوا، ٹھیک ہے، یہی ہوا نا۔ اچھا، لیکن اب ذرا اس کا ترجمہ یہ کرو نا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اس کے سارے معنی الٹے ہو جائیں گے جتنی یہ تفسیر کرتے ہیں۔ کیسے میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں۔ جس نے اللہ کو اپنا دوست بنانے کے بجائے شیطان کو دوست بنا لیا، وہ خسارے میں رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ آیت جو ہے نا کفار کے بارے میں، یہی کہیں گے نا، ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں لکھا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، شیطان اس کا دوست نہیں ہوگا؟ مزہ، یہ آیت کا جو حصہ ہے نا، یہ ولی اللہ کو اور عام مسلمان کو جدا کرتا۔ کفار پہ تو اس کا اثر آلریڈی ہوا ہوا ہے، وہ تو آلریڈی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جو ولایت سے باہر ہے نا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو بھی ہم نے 999 کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہیں جب وہ چاہے وہ کلمہ گو بھی ہوں گے، لیکن جب وہ شیطان کے ساتھ یاری لگا لیں گے تو وہ خسارے میں، اور کھلی خسارے میں، کنفرمڈ خسارے میں وہ لوگ۔ ایک سے ایک جاہل بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس لفظ کو استعمال کرتے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا کامن ہو گیا ہے لفظ، لیکن جاہل مرکب ہے کہ لا علم بھی ہے، کم علم بھی ہے، اور اپنی کم علمی کو مکمل علمیت سمجھتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جہل مرکب ہے۔ اس کو ذرا اب دیکھو غور سے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اتنے پہ رہو ذرا تو پتہ لگ جائے گا سارا کچھ، سمجھے؟ اب معاملہ کیا، اسی آیت سے تمہیں اللہ کے ان سے دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے نا من دون اللہ، اللہ کے سوا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اس کا ولی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ولی تب نہیں ہوگا جب وہ اس کی جو حرکتیں ہیں شیطان کی، ان کو جب تک ترک نہیں کر دے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کا یار ہوگا تو اللہ کا یار نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کا یار ہوگا تو اس کا یار نہیں ہوگا۔ یار کی یاری کا رنگ یار میں آتا، سمجھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یار کی یاری کا رنگ یار میں نہ آئے،
امپاسبل ہے. جس کو انگریز نے کہا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. سمجھے؟ اب دیکھ لو اس آیت کی گہرائی دیکھ لو. کوئی ہے یہاں؟ سمجھے؟ یہ فکرہ یاد رکھنا. یار کی یاری کا رنگ یار میں آتا لازمی ہے، جو مرضی ہو جائے. وہ یار تو نہیں ہو سکتا مگر اس کا رنگ آتا. سمجھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی ہو، اللہ نے کسی کو اپنی ولایت عطا کی ہو، تو وہ اللہ نہیں ہو جائے گا وہ شخص، لیکن اس کے اندر جس کی ولایت ہے نا اس کا رنگ آئے گا. کیسے رنگ آئے گا؟ اللہ رحم دل ہے، مہربانی فرمانے والا، وہ بندہ نرم دل ہوگا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی چونکہ وہ اب اللہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی جاگتا رہے اور کبھی بھی نہ سوئے. سو لہذا وہاں خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ اس طرح آئے گا کہ وہ سوئے گا لیکن کم سوئے گا. سمجھ گئے بات؟ اور ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ہاں وہ آئیں گی. سمجھے؟ اللہ کو کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب اس کے دوست کو پکارے گا مدد کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کو بھی کوئی کرسچن پکار لے، کوئی ہندو پکار لے اپنی طرف سے، کیونکہ ہے تو وہی رب ہے نا ساروں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے اس کی طرف کوئی بھی آ جائے جو اس کی مدد مانگے تو وہ اللہ کے خصوص کو مدد دے گا. یہ رنگ ہے. اب مجھے یہ بتا کہ وہ دوستی کیسی ہے کہ جو سالوں میں ملاقات ہی نہ ہو. یہ بتا مجھے. دوستی میں فرق آ جائے گا نا. ٹھیک ہے؟ لاپرواہی ہو جائے گی. وہ کہا یار پتہ نہیں، چل ملیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو لہذا کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ موجود ہوتا. سمجھ گئے؟ سو وہ دوست سے دوست ملاقات کر رہا ہوتا. ادھر جو ہے وہ دوست رات کے آخری پہر میں اس کے حضور پیش ہوا ہوتا ہے، ادھر سے وہ اپنا مقام چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، یعنی جو عرش ہے اس کو چھوڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے یہ اپنا بستر چھوڑ کے آیا ہوتا. سمجھے؟ سو ایک کامن پوائنٹ آف میٹنگ پہ وہ ملاقات ہو جاتی. یار ہے تو بہار ہے، یار نہیں ہے تو بہار نہیں ہے. بات ختم. اس جنت کا لے کے کیا کرنا ہے جس میں یار نہ ہو. سخت چیزیں ہیں ذرا. ہاں تو پھر اسی لیے کہ تاکہ ملاقات رہے ہر حال میں رہے. دوسروں کے لیے آپشن کر دی، جس نے آنا وہ آ جائے، جو سوتا رہے تو سوتا رہے. پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے. بڑے ہیں اس کی عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے قرآن کے پڑھنے میں. ٹھیک ہے؟ سو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اس آیت کو دوبارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے لوگوں پہ، ہم سب لوگوں پہ. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من تصوم وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.